ان انتخابات کے بارے میں سردار شوکت علی صاحب سے بات کرتے رہے اور انہوں نے کچھ ہمیں بتایا، نتائج کیسے آئے وہ بتاؤں گا، ان کے ساتھ انہیں کی پیشین گوئیاں بھی ہوئی۔ لیکن پروگرام شروع کرنے سے پہلے میں دو باتیں، سب سے پہلے جو ہمارے کچھ احباب جن کو میں جانتا ہوں، جن کے میرے ساتھ تعلق ہیں، وہ الیکشن جیت چکے ہیں اور میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس میں بیرسٹر سلطان محمود چودھری سب سے پہلے میرے بہت اچھے، میرے دوست، میرے عزیز، میں ان کے ساتھ بڑا عرصہ سیاست میں رہا ہوں، چودھری ارشد حسین صاحب، انصر عبدالی صاحب، ماجد خان صاحب، چودھری مقبول احمد، دیوان غلام محی الدین، سردار تنویر الیاس صاحب کے ساتھ بھی تھوڑا سا رابطہ ہے کبھی کبھی واٹس ایپ پہ، ان کو بھی، راجہ صدیق صاحب اور حاجی یعقوب صاحب جو سابق صدر ہیں، ان سب کو میری طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ الیکشن ہو گئے، شوکت صاحب نے جیسے تجزیے کیے وہ باتیں چلتی رہی، ان میں توجہ مجھے نہیں اب رزلٹ پہ، رزلٹ وہی ہیں جو انہوں نے بتائے تھے، جو بہت سے تجزیہ نگار بتاتے رہے۔ لیکن ایک افسوس ہے، اگر یہ رزلٹ ایسے ہی لینے تھے تو یہ الیکشن آزاد کشمیر کی تاریخ کا متنازع الیکشن ہے اور تصور ہوگا اگر ان انتخابات کو بیرسٹر سلطان محمود چودھری کی قیادت میں دے دیا جاتا اور ایسے رزلٹ تو ایسے ہی آنا تھا، اتنے ہی لوگ جیتنے تھے تو کم از کم استحصالات بھی رہ جاتی۔ اور یہ جو حکومت پاکستان، عمران خان اداروں پہ جو ان کی ہر نقل و حرکت سے پرائیویٹ گاڑیوں میں عملہ کو لے کے جانا، جھنڈے والی گاڑیوں میں لے کے جانا، یہ سوشل میڈیا پہ نظر آ رہا ہے، تو فائرنگ، قتل، تو شاید اتنی لوگوں کو کہتے تنقید نہ ہوتی۔ لیکن ہم کیا کریں، آج میں سردار شوکت علی کشمیری سب سے پہلے ایک سوال کروں گا، اور میرا سوال آج ان سے یہ ہے۔ السلام علیکم جی، پہلی بات۔ وعلیکم السلام۔ سوال یہ ہے کہ یہ انتخابات ہو رہے تھے 2-2.5 مہینے، یہ سارا کام چلتا رہا، ہو گیا، لوگوں نے کاغذ جمع کرائے، انتخابات منتخب جو بھی ہونا تھا ہو گیا۔ یہ قوم پرست جماعتیں جو ہماری آپ کی ہیں، ان کو اچانک 26-28 گھنٹے پہلے یک لخت متحدوں کے یہ خیال کیوں آیا کہ اب ہمیں الیکشن کا بائیکاٹ کر دینا چاہیے؟ نہ تو اگر نہ بائیکاٹ کیا تو پتہ نہیں یہ ہمیں کیا ہو جائے گا۔ یہ 1-2 مہینے پہلے کیوں نہیں اعلان کیا انہوں نے؟ آخر میں ایک آخری دن کیوں کیا؟ اس میں کیا حکمت عملی ہے؟ بہرحال اس پہ تو ہم گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے تو الیکشن کی جو عمومی صورتحال رہی ہے جی اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ جی آپ نے تو اپنا حق کے دوستی ادا کر کے ان کو مبارکباد پہنچا دی، تو آپ کو مبارک ہو۔ خیر مبارک۔ اور آج میں آخر میں ایک فیصلہ بھی کروں گا اور وہ آپ کو بتاؤں گا۔ اچھا جی، بات یہ ہے کہ ان الیکشنز کے بارے میں ہم نے پریڈکشنز بہت پہلے بھی کر دی تھی، اور شاید کل کے پروگرام میں بھی ہم نے ایک بات کہی تھی کہ مقتدرہ نے، یعنی جس کو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کہا جاتا جی ہے، جی 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 ان کو پاکستان کے الیکشنز کے مطلوبہ نتائج حاصل کرنے کا اختیار ہے۔ تو ہم نے اپنے ذرائع سے جو کچھ بھی تجزیات اور یہ انفارمیشن لی تھی، تو ہم نے یہ کہا تھا کہ پالیسی یہ ہے، فیصلہ یہ ہوا ہے کہ مسلم لیگ کو دوسرے نمبر پہ نہیں آنے دینا، اور یہ ریکارڈ پہ موجود ہے۔ ہم نے یہ کہا تھا کہ انہوں نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ پہلے نمبر پہ پیپلز پارٹی، پہلے نمبر پہ پی ٹی آئی، دوسرے نمبر پہ پیپلز پارٹی، اور تیسرے نمبر پہ نون لیگ۔ بلکہ پہلے تو یہ فیصلہ ہوا تھا کہ نون لیگ کو اور مسلم کانفرنس کو بین برابر رکھا جائے، یعنی یہی ایک طریقہ ہو سکتا تھا اس کو سزا دینے کا۔ الیکشنز کی باریکیوں کو بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ یہ اسلام آباد کی کرسی کو ووٹ دینے کا، کئی لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ چونکہ آزاد کشمیر کے لوگ عمومی طور پر اس لیے، یا گلگت بلتستان کے لوگ اس لیے اسلام آباد پہ بیٹھی حکومت کو اور پارٹی کو ووٹ دے دیتے ہیں کیونکہ ان کا مسئلہ فنڈز ہوتا ہے، اور فنڈز چونکہ وفاق سے آتے ہیں تو اس لیے وہ ایسے امیدواروں کو جو ہے وہ حق کی نمائندگی دیتے ہیں جو فنڈز لے کے آ سکنے کی صلاحیت رکھتے ہوں، یا جو اس حکومت کے نمائندے ہوں تو ان کو ووٹ دیا جائے تو اس سے فنڈز۔
میں اس تجزیے سے اور اس آرا سے ٹوٹلی انکار کرتا ہوں۔ اس طرح کا آزاد کشمیر کے لوگوں کی ترجیحات شامل نہیں ہیں۔ گلگت بلتستان کے بارے میں زیادہ وثوق سے کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں۔ یہ لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے کہ فنڈز کہاں سے آتے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان دونوں خطوں کے اندر جو سول بیوروکریسی ہے وہ تابع ہے لینڈ آفیسرانس کے، اور لینڈ آفیسرانس جو ہے وہ تابع ہیں اسلام آباد کے کرسی پہ بیٹھا ہوا جو بھی شخص ہو، وہ نون لیگ کا ہو، وہ پی ٹی آئی کا ہو، وہ پیپلز پارٹی کا ہو، کوئی ہو واٹس ایور۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ الیکشنز تاریخ کے اس لحاظ سے بھی سب سے زیادہ چونکہ ہماری کوئی ذاتی پسند و ناپسند نہیں ہے، جو میں کئی دفعہ اس بات کا اظہار کر چکا ہوں، وہ یہ کہ یہ پہلی دفعہ ہوا کہ پاکستان کی آئی ایس آئی کے جو کرتا دھرتا ہیں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے، گلگت بلتستان میں تو خیر کوئی نہیں پکڑا گیا، لیکن یہاں باقاعدہ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے۔ روپے کا، پیسے کا جتنا بے دریغ اس دفعہ استعمال ہوا، اور جتنا ایک ہے کہ کل رات اگر کوئی شخص جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ ہوا ہو تو اس کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح گاڑیوں کو پکڑو، ان سے اسلحہ برآمد ہونا، ان سے پیسے برآمد ہونا، پھر پولیس کی مداخلت سے ان کو چھوڑ دینا، یہ سب کچھ جو ہے وہ آن ریکارڈ ہے اور سوشل میڈیا پہ اویلیبل ہے۔ ہمارے بھی کوئی فرشتوں سے یا نہ ہمارے پاس کوئی چڑیا ہے۔ بہرحال جو بھی انفارمیشنز آئی ہیں ان الیکشن میں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ عوام کی آرا کو زبردست قسم کے جو ہے دباؤ کا سامنا رہا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ تراڑکھل میں پرائم منسٹر آف پاکستان نے جا کے وہاں جلسہ کیا، جس جلسے کو، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں گیدرنگ کے اعتبار سے پرائم منسٹر پاکستان عمران خان کے جتنے جلسے ہوئے ہیں آزاد کشمیر کی دھرتی پہ، وہ تراڑکھل والا جلسہ جو ہے وہ کمپیریٹیولی سب سے زیادہ امپریسو جلسہ تھا۔ لیکن تراڑکھل کی سیٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی ہار گئی اور وہاں نون لیگ جیت گئی۔ جن جگہوں اور ٹارگٹ کیا گیا ہے، یہ الیکشن ٹارگیٹڈ تھا، جہاں جہاں بھی مریم نواز صاحبہ نے بڑے بڑے اجتماعات کیے، وہاں جو ہے وہ نون لیگ کے امیدواروں کو بالکل پلاننگ کے ساتھ کسی جگہ 1000 سے، کسی جگہ 2000 سے پہلے نتائج روکے گئے۔ بہرحال چونکہ یہاں تو چونکہ 2018 میں بھی شور شرابہ بہت ہوا تھا پاکستان کے الیکشن میں، کس طرح دھاندلی کی گئی، کس طرح لوگوں کو دباؤ کے تحت الیکٹیبلز کو ادھر ادھر کیا گیا۔ آزاد کشمیر میں بھی یہ کیا گیا، نون لیگ سے تو 2-3 لوگ ہی لے سکی پی ٹی آئی، لیکن پیپلز پارٹی سے بھی، جیسے جو ہمارے سدنوتی پلندری والی سیٹ ہے، جی یہاں کے بھی جو امیدوار جن کو اس وقت قرار دیا گیا ہے کہ وہ جیت چکے ہیں، ان کو پیپلز پارٹی سے نکالا گیا تھا، اور پیپلز پارٹی کے عہد میں وہ وزیر بھی رہے ہیں۔ تو پارٹیوں کی یہ توڑ پھوڑ تو ہوئی ہے، اور اس میں وفاقی حکومت بھی اور وفاق اور ادارے بھی اپنے آپ کو بری ذمہ قرار نہیں دے سکتے۔ آج جو پرائم منسٹر جو اے جے کے ہیں، راجہ فاروق حیدر، جی انہوں نے بھی یہ کہا کہ غلام خطوں کے اندر نتائج جو ہے وہ کوئی مختلف نہیں ہوتے۔ میں نے کل بھی کہا تھا کہ اگر آزاد کشمیر میں ماضی کے رسم و رواج کے خلاف کوئی نتیجہ آیا تو یہ میں سمجھوں گا کہ بہت بڑا انقلاب ہے، کیونکہ کئی ایک لوگوں نے پیشن گوئی کی تھی کہ نون لیگ جو ہے وہ الیکشن جیت جائے گی، جیت جائے اور گی۔ کئی لوگوں نے تو سیٹیں بھی دے دی تھی 24-25۔ لیکن میں نے یہ کہا تھا کہ ایسا ممکن ہوتا ہوا نظر نہیں آتا، کیونکہ پنجاب میں بھی یہ جو 12 سیٹیں ہیں یہ ٹوٹلی بیوروکریسی کے ہاتھ میں ہوتی ہیں، مطلب جس میں ڈی سی، ایس پی، تھانے دار، اور انہیں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ بکھرے ہوئے کشمیری جو ہے وہ کہاں کہاں آباد ہیں، اور ان کو کیسے اپروچ کر کے کیسے ان کو
ووٹ ان سے دلوایا جا سکتا ہے. اور کئی پالیسی کے تحت اگر کوئی نون لیگ والا یا پیپلز پارٹی والا جیتتا ہے تو یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو الیکشن کو مینیج کرتے ہیں، جو منور کرتے ہیں، تو وہ الیکشنز کی کریڈیبلٹی کے لیے جو ہے وہ اس طرح کی سیٹیں کرتا ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت تک کا جو سیٹیں ہیں جو پی ٹی آئی کی بتائی گئی ہیں وہ تقریباً 20 سے اوپر ہیں، اور جو پیپلز پارٹی ہے وہ تقریباً 9 سیٹس پہ لیڈ ہے، لیکن آئی تھنک کہ 7 سے اوپر وہ جیت چکے رہے. اور نون لیگ جو ہے وہ 6 سیٹیں جیت چکی ہے. جو نیا رزلٹ ایک آیا ہے جی، یہ 26 پی ٹی آئی کو دے گئے ہیں اور 11 پی پی کو، 6 نون لیگ کو، اور 1 ایم سی کے پاس ہے اور 1 جے کے پی این پی 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 کے پاس، جے کے پی پی کے پاس. تو یہ جو ہے وہ صورتحال جو ہے. اور غالباً ہم نے سیٹوں کا بھی یہ کہا تھا کہ پیپلز پارٹی کو 9 سے 11 سیٹوں تک، کل ہی کے پروگرام میں ہم نے کہا تھا 9 جی سے. تو اگر 11. ہم اتنے دور بیٹھ کے تو یہ نتائج جو ہے وہ اعلان کر سکتے ہیں تو ہم پہ کوئی بیئی تو نہیں ہوئی ہے نا. ہمیں بھی پتہ ہے، تجربہ ہے. اب اس الیکشن پہ پی ٹی آئی والے جتنا بڑا جشن بنائیں، کامیابی کے جتنے گنگنائیں، اور مخالفین کو جتنا لتاڑیں، جتنا ان کو ٹانے دیں، وہ اپنی جگہ پہ حق بجانے میں ہے. اور میں پھر کہوں گا کہ یہ اپوزیشن پارٹیوں کی آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے بارے میں جو غلط رویے رہے ہیں یہ بالآخر اس کا شاخسانہ ہے. اگر مسلم لیگ نون کے لیڈران یہ سمجھتے ہیں کہ وہ 1-2 مہینے میں جا کے جذباتی تقریریں کر کے کشمیریوں کو ان کے تشخص کا احساس دلانے کی کوشش کریں گے تو یہ 15-20 دنوں کا کھیل نہیں ہوتا. لوگوں نے تو لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے اپنی ساری زندگیاں وقف کر دی. تو لہٰذا یہ الیکشنز جو ہے وہ یہ متوقع نتائج تھے. اس پہ اگر کسی اور کو کوئی مایوسی ہوئی ہو تو ہمیں تو پہلی بار یہ ہے کہ چونکہ ہماری کوئی ذاتی پسند اور ناپسند نہیں تھی، ہم تو ہماری یہ خواہش سے آئے ہمیشہ سے کہ جمہوریت کا یہ سفر جاری بھی رہنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں آپ کو نے اپنا ووٹ جو ہے وہ آزادانہ طریقے سے استعمال کرنے کا حق ہونا چاہیے. اور جس امیدوار کو وہ ووٹ دینا چاہتے ہیں اس کو کسی تحریض کے ذریعے، اس کے کسی دباؤ کے ذریعے اس کی آراء کو تبدیل کرانے کے ریاستی ہتھ کنڈے استعمال نہیں ہونے چاہیے. یہ ہماری خواہش ہے. جیتے کوئی، جس کو بھی لوگ مینڈیٹ دیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ چونکہ اب یہ ہے کہ کیا پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اپنی ماضی کی سیاست ہے جو ان خطوں کے حوالے سے جو پالیسیاں انہوں نے اختیار کر رکھی ہیں ان پالیسیوں پہ کوئی نظر ثانی کریں گے. ایک اچھی تجویز پیپلز پارٹی نے دی ہے اور وہ یہ دی ہے کہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے بھی الیکشنز پاکستان کے الیکشنز کے ساتھ کروائے جائیں تاکہ کوئی بھی پارٹی ریاستی انفلوئنس استعمال کر کے لوگوں کی آراء کو انفلوئنس نہ کر سکے اور نہ ہی ریاستی مشینری کو استعمال کرنے کی پوزیشن میں ہو. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی تجویز ہے اور نون لیگ کو اس تجویز کی تائید کرنی چاہیے. اور اگر کل کوئی بھی پاکستان میں الیکشنز ہوتے ہیں اور اس الیکشن کے نتیجے میں جو بھی پارٹی آتی ہے ایک کنسنسس کے ساتھ یہ فیصلہ کرنا چاہیے کیونکہ یہ الیکشنز بہرحال ایک منوورڈ الیکشنز ہیں، دونس اور دھاندلی کے ذریعے کیے گئے ہیں. اور جن الیکشنز میں اپوزیشن کے فار انسٹنس پیپلز پارٹی کے جو لوگ جیت رہے تھے ان کے نتائج روکنے کی کوشش کی ہے. نون لیگ کے لوگوں کے ساتھ بھی اسی طرح کا ہوا ہے جس میں پلندری سدھروتی کی جو سیٹ تھی وہ کافی دیر سے جو لیڈ تھی وہ مسلم لیگ نون کے تھی اور پھر جو ہے وہ سٹاپ کر دیا گیا اور اچانک پھر رزلٹ جو ہے وہ اناؤنس ہوا. تو بہرحال یہ تو جو الیکشن لڑتے ہیں یہ ان کا کام ہے کہ وہ اپنے الیکشنز کو چوری نہ ہونے دیں. محترمہ مریم نواز صاحبہ نے بار بار اپنے کارکنوں کو بھی اور اپنے لیڈران کو بھی یہی کہا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ پیپلز پارٹی نے جو کوٹلی سے سیٹیں لی ہیں وہ بالکل انہوں نے ڈسکا والی تاریخ انہوں نے ریپیٹ کی اور وہ انہوں نے
آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاتھ دے کے تو وہ سیٹیں جیتی ہیں، جس میں وہ جو چودھری یاسین صاحب ہیں یا کوئی، اور اس میں اسٹیبلشمنٹ کا بہت بڑا رول ہے۔ کئی ہے کل کے آپ جانتے ہیں کہ جن کے بارے میں ہم یہ کہتے تھے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے بہت ٹرسٹ وردی جب ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں تو اصل مسئلہ جو ہے وہ ISI کا اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا ہی ہوتا ہے، اور بالکل وہ نتائج ویسے ہی آئے جیسے میں نے نیلم ویلی کے کچھ نتائج آپ سے بہت پہلے ہی ڈسکس کر دیے تھے کہ یہ لوگ وہاں جیتیں گے، اور ویسا ہی رزلٹ آیا۔ باقی شاید اکا دکا جگہوں پہ ان ایکسپیکٹڈ بھی رزلٹ آئے ہوں، کیونکہ جو چیزیں تھی یعنی مینوپولیشنس کی کس حد تک، اور ہمیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ کون سی پارٹی کتنی ایک رزسٹ کر پائے گی۔ جی تو مجھے یہ لگا کہ نون لیگ جو ہے وہ اپنا دفاع کرنے میں کلی طور پر ناکام رہی ہے، اور جہاں جہاں وہ جیتے ہیں ان میں اسٹیبلشمنٹ نے یا تو دلچسپی نہیں دی، یا ان کی دلچسپی یہ تھی کہ یہ لوگ جیت جائیں۔ کچھ آپ کو پتہ ہی ہے کہ الیکشنز کی کریڈیبلٹی کے لیے بھی ایک دفعہ کہ ایک حلقے کے اندر ایک لیڈر جو ہے وہ ہار رہے تھے، جی ایک بہت ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک عام ورکر کے ہاتھوں، جی تو وہاں باقاعدہ مداخلت کر کے تو اس لیڈر کو جو ہے وہ ہارے ہوئے لیڈر کو جتوایا گیا۔ اور کیوں جتوایا گیا؟ اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ اگر اس کو ہروا دیتے ہیں تو پھر ان الیکشنز پہ کوئی اعتبار نہیں کرے گا، تو اس کی اعتباریت کے لیے ضروری ہے کہ اس بندے کو جتوایا جائے۔ تو یہ بہت ساری ہم نے یہ تاریخ کے وہ تلخ حقائق ہیں جو ہم نے خود بھگتے ہیں، دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، اور وکالت کہ اس میں جو ہے جو تعلق داریاں اور جو دوسری تیسری چیزیں رہی ہیں تو ان سے ہم بہت اچھی طریقے سے آگاہ ہیں۔ کئی لوگ ہیں جو صرف سوشل میڈیا سے کے ذریعے اپنی آراء یا اپنا کوئی اوپینین بناتے ہیں۔ ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو محض سوشل میڈیا پہ چلنے والی خبروں اور جلسوں سے کوئی اپنی آراء بنائے۔ ہم نے یہ ضرور کہا کہ مسلم لیگ نون کی کمپین مریم نواز صاحبہ نے بہت امپریسو انداز میں چلائی اور لوگوں کو انسپائر کیا، لیکن یہ انسپریشنز جو ہے وہ برقرار نہیں رہتی، چونکہ 2 دن پہلے جس وقت بیوروکریسی اپنے پورے لو لشکر کے ساتھ مختلف ولیجز کا رخ کرتی ہے اور کمزور سیکشن آف سوسائٹی کو تھانہ اور ان سے ان پہ دباؤ ڈلواتی ہے، تو وہ ان کو وہ جذبات ہیں جو کسی جلسے کی وجہ سے ان کی کوئی موٹیویشن ہوتی بھی ہے تو وہ ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں، اور پھر انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں تو انہی سے واسطہ پڑے گا، انہی کے پاس جانا پڑے گا کسی عرضی پہ درخواست مار کرانے کے لیے، تو لہٰذا وہ یہ جرات نہیں کرتے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ انسٹیٹیوشن جو ہے وہ اسٹرانگ ہوں، لیڈرشپ جو ہے وہ ایجوکیٹو ہو، اور اس میں پسند و ناپسند کی جو پالیسیاں ماضی کے اندر رہی ہیں ان کو ترک کیا جانا چاہیے، اور کانسٹیٹیوشنلی یہ امینڈمنٹ ضرور ہونی چاہیے کہ تمام پارٹیاں جو اس خطے کے اندر اپنے آپ کو رجسٹر کرانا چاہتی ہیں وہ تمام ڈریکونین لاز جو ہے وہ ریپیل ہوں، اور ساری پارٹیوں کو الیکشن میں حصہ لینے کا حق ہونا چاہیے۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، اصل میں آپ کو بتاؤں کہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی اور کچھ لوگوں کو یہ خطرہ لاحق ہو گیا تھا کہ کچھ لوگوں کے جو نیشنلسٹک سینٹیمنٹس جو ہے وہ ان کو اپیل کیا ہے مریم نواز صاحبہ نے، تو اگر یہ سینٹیمنٹ جو ہے وہ نون لیگ کے حق میں استعمال ہو گئے تو پھر جو ہے وہ الیکشنز کی دھاندلی کو بھی کافی حد تک یعنی مشکل بنا دیں گے یہ لوگ۔ تو اس وجہ سے پھر انہوں نے اپنے کرونیز کے ذریعے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کئی لوگ جو ہے وہ بہت معصومیت کے ساتھ وہ یہ یقین رکھتے ہیں کہ ہمارے وطن کا سودا کرنے والے، ہمارے وطن کی خود مختاری کو سلب کرنے والے، اور وہ لوگ ہیں پاکستان کے بارے میں یا پاکستان کے حکمرانوں کے بارے میں، اور بالخصوص بلا تخصیص پارٹیوں کے لوگوں کے گریونسز موجود ہیں، بالخصوص نیشنلسٹ پارٹیوں کے کارکنوں کے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں تو حصہ لینا یا ووٹ دینا وہ اس کو جرم سمجھتے ہیں، اپنے وطن کے خلاف سمجھتے ہیں، یہ اپنے جذبات کے خلاف سمجھتے ہیں، اپنے وطن سے محبت کے خلاف سمجھتے ہیں۔
لہٰذا وہ تو ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ان کی قیادتوں میں ہوتے ہیں، وہ دراصل جس وقت ان کو کوئی ایکٹیویٹ کرتا ہے کہ بھائی آپ اس موومنٹ کو ذرا تھوڑا سا پاورفل بنائیں تاکہ نیشنلسٹ ایلیمنٹ اپنا کسی بھی جگہ لوکل کسی بھی کنڈیشنز کے اندر اپنا کوئی جذبہ یا کسی انسپریشن سے وہ اپنا کوئی رول نہ دے پائیں، لہٰذا ان کو بائیکاٹ کی طرف ہے، آپ یہ دیکھیں بائیکاٹ کی طرف لگا دیں، اس میں اسٹیبلشمنٹ کا بڑا رول ہوتا ہے جس کو عمومی طور پر نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اور ہم لوگوں نے بھی کئی دفعہ ان باتوں کو اس لیے نظر انداز کر دیا کہ یہ کوئی ایسا عمل نہیں ہوتا کہ جس کو ہر وقت موضوع بحث بنایا جائے۔ آپ یہ دیکھیے کہ کئی لوگوں نے آزاد امیدواروں کے طور پر بھی الیکشن میں حصہ لیا ہے، تو اور اور پھر اس سے آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو ساری کاروائیاں ہوتی ہیں، اگر آپ نے الیکشن کا بائیکاٹ کرنا ہے، پیپلز پارٹی آج تک 1985 کے ان الیکشن جس کو پیپلز پارٹی نے بائیکاٹ کیا تھا، آج تک وہ روتی ہے کہ اس الیکشن کے بائیکاٹ کے نتیجے میں کچھ ایسے لوگوں کو سپیس مل گیا جن سے آج بھی ہماری جان نہیں چھوٹ رہی ہے۔ یعنی تمام بڑی بڑی پارٹیاں جو دو دو دفعہ تین دفعہ حکومتوں میں بھی رہی ہیں، وہ بائیکاٹ کو افورڈ نہیں کرتی، کیونکہ بائیکاٹ سے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے عوام کے ساتھ ان کا ڈسکنیکٹ پیدا ہوتا ہے۔ پاکستان کے نیشنلسٹ جو پاکستان کی اس وفاقیت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور کئی جگہوں پہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ مسلح تحریکیں بھی ہیں، لیکن وہ بھی لسر ایبل کے طور پر اپنا ایک رول پلے کرتے ہیں کہ چلو یہ جو بہت زیادہ وفاق کے قریب ہے اس کو شکست دی جائے، اور وہ جو تھوڑا سا وفاق کے بارے میں کوئی جو ہے وہ اپنا ڈیفرنٹ اوپینین رکھتا ہے، اس کو جتوایا جائے تاکہ یہ وہاں جا کے اسمبلی میں تھوڑی سی پاورفل یا ہماری بھی آواز بنے۔ میں یہ نہیں کہتا، چونکہ یہ اس وقت موقع بھی نہیں ہے کہ ایک پالیسی سٹیٹمنٹ جاری کی جائے، لیکن الیکشن کے بائیکاٹ کا فائدہ ہمیشہ کرنٹ رجیم کو ہوتا ہے۔ جیسے ضیاء الحق نے جب الیکشن کروایا تو تمام پولیٹیکل پارٹیز نے ان الیکشنز کا بائیکاٹ کیا، فائدہ الٹیمیٹلی موقع پرستوں کو، مفاد پرستوں کو اور پرو اسٹیبلشمنٹ لوگوں کو ہوا، اور وہ میجورٹی کے ساتھ، اور آج وہی وہ اس غیر پارٹی الیکشن کے لوگ ہیں جو مختلف پارٹیوں کے اندر ہیں، اور ان پارٹیوں کو کسی طرح کی بھی وہ رول ادا نہیں کرنے دیتے جو وہ پارٹیاں اپنے تجربوں کی روشنی میں یا ان کی قیادتیں اپنے تلخ تجربات کی روشنی میں کچھ سٹینڈز لینا چاہتے ہیں، تو وہاں یہ ناصب بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کو نصیحت کرتے ہیں کہ نہیں جناب، اسٹیبلشمنٹ تو اتنی طاقتور ہے کہ اس کے بارے میں کوئی بیانیہ بنا کے اس سے ووٹ کی عزت مانگنا، اس سے پولیٹیکل سپیس طلب کرنا، اس سے جو ہے وہ رول آف لا مانگنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کو ناراض کریں اور ساری زندگی اپوزیشن کے بنچوں پہ بیٹھے رہیں۔ لہٰذا ضروری یہ ہے، تو یہی وجہ ہے کہ آپ اگر دیکھیں تو ہر پارٹی کے اندر ایک گروپ یا دو گروپ یا تین گروپ یا بہت ساری میجورٹی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی اپیزمنٹ پہ لگی ہوتی ہے، وہ اصولوں پہ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ اصولوں کی وہ قیمت دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جو ان اصولوں پہ کھڑا ہونا چاہتے ہیں ان کو بھی اپنی واز اور اپنی نصیحتوں سے ان کے قدم جو ہے وہ اکھاڑ دیتے ہیں، اور بعض دفعہ ان کو مسلطوں کے تحت جو ہے وہ خاموش ہونا پڑتا ہے کہ کہیں ہمارے یہی ساتھی نہ کہیں کہ آپ کی مہم جوئی کی وجہ سے، آپ کے سخت رویے کی وجہ سے ہماری پارٹی پھر دوبارہ جو ہے وہ بیک بینچ اپوزیشن بینچوں میں آ کے بیٹھ گئی ہے، اور ہمیں جیسے آپ کو پتہ ہی ہے پاکستان کی صورتحال۔ تو بہرحال الیکشنز ہو گئے ہیں، اور بدقسمتی یہ بھی رہی ہے اس الیکشن کا المیہ کہ کوٹلی میں جو ہے وہ بہت ہی مسلح تصادم ہوا، جس میں 2 کارکن جو ہے وہ شہید ہو گئے، اور زخمی بھی کئی لوگ ہیں۔ مختلف پولنگ اسٹیشنوں پہ مظفر آباد کے اندر بھی بڑے جھگڑے تانتے ہوئے ہیں، اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ الیکشن کسی اعتبار سے بھی پرامن نہیں رہے۔ باغ کے اندر بھی مختلف جگہوں پہ تصادم ہوئے ہیں، جیسے ہاڑی گیل میں ہے اور جگہوں پہ بھی ہوئے ہیں۔ تو یہ الیکشنز تو بہرحال جو مطلوبہ نتائج تھے وہ انہوں نے اناؤنس کر دیے ہیں۔ اکا دکا کوئی اگر کوئی پولنگ اسٹیشن رہتا ہے یا کوئی حلقہ رہتا ہے
تو اس کا بھی صبح تک ہو جائے گا. अभी تو वो ہم نے تو یہ نتائج پہلے سے اناؤنس کر دیے تھے. مایوسی شاید ان لوگوں کو ہوئی ہو جنہوں نے کوئی ان الیکشنز میں کوئی کسی اپسٹنس یا کسی انقلاب کی توقع رکھی ہو. ہم نے تو رکھی نہیں تھی، کیونکہ ہمیں پتہ تھا، اور جو بھی اطلاعات ہمیں مل رہی تھی ان اطلاعات کے مطابق بہت پہلے سے، بلکہ کئی لوگ ایسے تھے جو کہتے تھے بھئی آپ ایسے بات کرتے ہیں، یہاں فیصلہ ہو چکا ہوا ہے. اور ایک دو دوستوں سے تو میری آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑی سخت گفتگو کہ یہ جو آپ اطلاعات لے کے پھرتے ہیں، یہ ایسے ہی ڈس انفارمیشن آپ پھیلا رہے ہیں. لیکن وقت اور حالات نے بالکل ان کی بات کو درست ثابت کیا، اور ہم انہی انفارمیشن کی بنیاد پہ اور کچھ اپنے تجربوں کی بنیاد پہ جو باتیں کہتے تھے وہ درست ثابت ہوئی ہیں. ٹھیک. جی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے جو ابھی تجزیہ کیا ہے، اس میں یہ سمجھ سکتا ہوں یا کہہ سکتا ہوں کہ یہ دھاندلی اگر کوئی کی گئی ہے تو وہ انٹیکنیکل ہے، وہ دھاندلی نہیں ہے جو ایسے دھاندلی بیلٹ پیپر میں یا وہ پولنگ باکس میں ہو یا پولنگ باکس میں ہو سکتی ہے. یہ ایک انتظامیہ، یا آپ ایسے سمجھے جو آرگنائزر تھے ان کی جو بارگیننگ تھی، ان کی جو کمپین تھی، یا ان کی جو کمیونیکیشن تھی، اس کے پاس جو ہوا. ابھی جیت گئے. اب حکومت بنے گی. بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب بھی پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ ہیں اور وہ پارٹی کے صدر بھی ہیں. اس کے بعد تنویر الیاس صاحب نے بھی بڑی جد و جہد کی ہے اس جگہ پہ پہنچنے کے لیے، اور انہوں نے بھی اپنا بڑا نام اور مقام اور مال بنایا ہے، لگایا ہے اس معاملے میں. تو اب یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو اگر آزاد کشمیر میں حکومت مل جائے، اب آپ نے خیر جانبدارانہ بات کرنی ہے، نہ ہی میں کوئی کسی کی نہ ہی آپ کرتے ہی نہیں ہیں، تو کیا پی ٹی آئی کو کون سا بندہ ایسا جو یہ حکومت بنا کے اگلے 5 سال یعنی 2026 تک اس کو مضبوط رکھ سکتا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ آزاد کشمیر کی قیادت پر اس کا انحصار نہیں ہے. اگین میں یہ کہوں گا کہ یہ اسلام آباد کی کرسی کے مرہون منت ہیں. ان میں سے کوئی ایک لیڈر بھی نہیں ہے کہ جو اپنے تہیں ان ایم ایل ایز کو جو جیت کے آئے ہیں یا کسی طریقے سے بھی آئے ہیں، ان کو وہ اپنی قیادت میں متحد کر سکے، اور نہ ان میں سے کسی کو یہ اپنے یعنی کوئی نمائندگی دینے کے یا مینڈیٹ دینے کے حق میں ہیں. یہ تو بہرحال عمران خان صاحب کی ہی طرف دیکھیں گے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں. آزاد کشمیر میں اس سے پہلے ضیاء الحق کے دور میں پیپلز پارٹی کے صدر ہوتے تھے سردار ابراہیم خان. ضیاء الحق اور جس وقت پیپلز پارٹی پاکستان میں حکومت ختم کی گئی تھی تو اس وقت آزاد کشمیر کے وہ صدر تھے. جی. بعد میں انہوں نے پارٹی کی قیادت سنبھالی. انہوں نے بڑا پیپلز پارٹی کو، یہ سارے آزاد کشمیر کے لوگ اس بات کے گواہ ہیں کہ پیپلز پارٹی کو مضبوط کرنے میں انہوں نے بڑا یہ دو بندے بہت مضبوط، بالکل یہ پکی بات ہے. اور پھر یہ ہے کہ جمہوری قوتوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ایک دفعہ انہوں نے راولا کوٹ سے اسلام آباد کی طرف ایک لانگ مارچ بھی اعلان کیا، اور وہ لانگ مارچ ہوا بھی، اگرچہ اس کو کوہالہ سے آگے نہیں آنے دیا گیا. جی، روکا گیا تھا. جی. تو اس وقت کے اخبارات، اس وقت کا میڈیا جو ہے اس بات کی گواہ ہے. اور یہ بھی ساری پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی جانتی ہے کہ سردار ابراہیم نے اس مشکل دور میں پیپلز پارٹی کو انٹیکٹ رکھا، اور ان میں یہ صلاحیت موجود تھی یا طاقت موجود تھی کہ وہ لوگوں کو اکٹھا کر سکیں، رکھ سکیں. لیکن جب الیکشن پیپلز پارٹی آزاد کشمیر میں اسلام آباد کی کرسی کے مطابق جیت گئی، تو وہ صدر ہونے کے باوجود، حالانکہ وہ بہت پرامین تھے، اور شاید آزاد کشمیر کا ہر آدمی یہ یقین کرتا تھا، اور آزاد کشمیر کے ایم ایل ایز بھی یہ سمجھتے تھے کہ سردار ابراہیم ہی ہمارے وزیر اعظم،
کسی نے یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ راٹھور صاحب، یہاں تو خیر یہ ہے نا کہ بیرسٹر سلطان محمود صاحب جو ہے وہ بطور کینڈیڈیٹ سامنے ہیں، اور الیاس تنویر الیاس صاحب نے جو اتنی ہیوی انویسٹمنٹ کی ہے، اور پھر خبروں میں بھی آئی ہیں کہ وہ وزیر اعظم کے مضبوط امیدوار ہیں، بلکہ وہ بمبر والے بھی جیت گئے جی. ہاں. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ بھمبر والوں کے لیے میں نے ایک پیشن گوئی کی تھی کہ شاید اگلے وزیر اعظم وہ ہوں، اور کئی ہمارے دوست وہ کہتے تھے وہ تو اپنی سیٹ ہی نہیں جیت پائیں گے. میں بھی بیچ میں یہ تو تو آپ بھی ان لوگوں میں سے تھے جو یہ کہتے تھے کہ طارق فاروق صاحب کی پوزیشن بہت ساؤنڈ ہے. تو میں نے کہا تھا کہ جن کے پیچھے 2 جنرل کھڑے ہونا تو ان کو ہرانا طارق فاروق صاحب کے بس کی بات نہیں ہے. تو شاید لوگوں کی نظریں جو ہے کچھ لوگوں کی تنویر الیاس صاحب پہ رکھی ہوئی تھی، کچھ کی سلطان محمود چودھری صاحب پہ. تو شاید قرۂ فال جو ہے انہیں کے سر پہ آ جائے. گاڈ نوز بیٹر. ہم کوئی پیر پنچر نہیں ہے کہ مطلب پیشن گوئیاں کرتے بھی رہے نہیں، ہم. وہ تو تنخواہ چنگی پہ لی ہے جی. وہ تو اگر میں بن جاؤں تو بڑے پیسے. البتہ یہ ہے کہ یہ کلی طور پر یہ ثوابدید ہے اسٹیبلشمنٹ کی اور پاکستان کے وزیر اعظم کی. اس وقت تو شاید بینظیر بھٹو صاحبہ نے جو نامزد کیا تھا وہ تو اپنی ذاتی پسند، اس میں اتنے گٹس موجود تھے اور ضرورت تھی کہ انہوں نے اپنی پسند کے مطابق ممتاز راٹھور صاحب کو، چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر راٹھور صاحب کی دوستیاں لابیاں زیادہ تھی، تو مرحوم جو ہے وہ وزیر اعظم آزاد کشمیر بن گئے. اور سردار ابراہیم صاحب جو ہے انہوں نے احتجاجاً پیپلز پارٹی سے استعفیٰ دے دیا، اور بالآخر انہوں نے اپنے یہ جموں کشمیر پیپلز پارٹی بنائی، جس کی بہرحال جو ہے وہ نمائندگی کسی نہ کسی شکل میں موجود رہی، اگرچہ ان کے اپنے گھر سے ہی، کبھی خالد ابراہیم صاحب کی شکل میں، اب ان کے پوتے کی شکل میں، تو وہ بھی جیت گئے جی ایک سیٹ حسن صاحب. جیت گئے حسن صاحب. اور یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، شاید آپ سے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کی جو اس وقت ہے آزاد کشمیر کے بارے میں جو ان کے ڈیزائن ہیں، وہ چاہتے تھے کہ کوئی قابل ذکر جو پرسنالٹی ہے وہ اس الیکشن وہ باہر نہ رہے، وہ اسمبلی کے اندر آئے، چونکہ ان کو یہ پتا ہے کہ یہ پارٹیاں جو ہے وہ گیدڑ بھبکیاں تو بہت دیتی ہیں، لیکن جس وقت حلف اٹھانے کا وقت آئے گا، یہ تو کہتے تھے نا کہ ہم سٹ ان کریں گے، ہم دستور پہ بیٹھیں گے، تو اب تو وہ وقت آ گیا. اور یہ کوئی ایسی ڈکو چھپی بات نہیں ہے کہ ان الیکشن میں بہت بڑے پیمانے پہ دھاندلی بھی ہوئی ہے اور کھلے عام ہوئی ہے، اور کئی جگہوں پہ پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹس کو پولنگ ایجنٹس کو بیٹھنے نہیں دیا گیا، مار کے ان کو بھگا دیا کہ جاؤ، مطلب تم بڑے پولنگ ایجنٹ آ گئے ہو، اور کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. اور آزاد کشمیر کی پولیس کا رول سوائے تباشمیروں کے اور کچھ بھی نہیں تھا. تو جی بالکل. اب جو ہے وہ میں نے دیکھا کہ سلطان محمود چودھری اپنے راجہ فاروق حیدر صاحب سے پوچھا گیا، کچھ اخباری نمائندوں نے پوچھا کہ آپ کا کیا لائے عمل ہوگا، تو میں نے دیکھا کہ ان کی زبان میں لکنت آ گئی. اچھا. انہوں نے اپنے اس عزم کو نہیں دہرایا کہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا ہے، انہوں نے ضرور کہا کہ یہ ہماری غلامی اور بے بسی کا ایک اظہار ہے، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں جا کے اسلام آباد کے شارع دستور پہ دھرنا دوں گا. کم از کم ایک آدھ احتجاج تو وہ کر سکتے ہیں، 10-20 ہزار آدمی تو مسلم لیگ نون پاکستان سے اور آزاد کشمیر سے لوگوں کو لا کے بٹھا سکتے ہیں. چلو ایک سمبولی کے لیے صحیح 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کا ایک احتجاج تو ریکارڈ کروا سکتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کو یہ اجازت بھی جی ایچ او سے اگر مل گئی تو یہ کریں گے، اگر نہیں ملی تو نہیں کریں گے، ورنہ نہیں تو وہ آج ہی اعلان کر دیتے ہیں. یہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی پرمیشن ملے گی یا نہیں ملے گی، تو ورنہ نہیں تو اس وقت تک البتہ پاکستان مسلم لیگ نے اس پہ احتجاج ضرور کیا، پاکستان پیپلز پارٹی نے احتجاج ضرور کیا ہے کہ الیکشن رگڈ ہوئے ہیں اور اس میں بڑے پیمانے پہ دھاندلیاں ہوئی ہیں اور بے ضابطگیاں بھی ہوئی ہیں، اور کئی جگہوں پہ میرے خیال میں شاید یہ تاریخ کا، آزاد کشمیر کی تاریخ کا ایسا الیکشن ہے جس میں سب سے زیادہ اپلیکیشنز فائل کی گئی ہیں بے قاعدگیوں کی، دھاندلیوں کی، اور ری
काउंटिंग की और इस तरह की, चूंकि काउंटिंग में भी गड़बड़ की गई है। तो अब ये तो वही ज़्यादा बेहतर समझते हैं जिनके हक तलफी हुई है, जिनके वोटों को चराया गया है, वो अपने वोट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या इक़दामात करते हैं। ठीक। हम तो सभी के लिए कहेंगे कि विश यू गुड लक। और अब हम देखेंगे, जैसे कहते हैं ना कि तमाशा अहले कलम देखेंगे, तो हम भी देखेंगे कि अब इनका लाएअमल क्या होगा। अलबत्ता ये है कि इन इलेक्शंस ने, चूँकि ये पहले इलेक्शन हैं जो सोशल मीडिया के दौर में मुनक्किद हुए हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट चौराहे बेनकाब हो गई है। मैं नंगा का लफ्ज़ आया था मैंने, लेकिन फिर उसको मुनासिब नहीं समझा, तो मैंने कहा चौराहे जो है वो बेनकाब हो गए हैं वो और दौम आप धांधलियाँ सब कुछ चैया हो गई। देखें, वो बात यूं है कि जुल्म सहना भी तो जालिम की हमायत ठहरा, खामोशी भी तो हुई पुश्त पनाही की तरह, खुशामद बड़े काम की चीज, जमाने में बड़े आराम की चीज है, खुशामद पे कुछ खर्च आता नहीं और खुशामद के सौदे में कोई घाटा नहीं होता। अभी तक पाँव में लिपटी हैं जंजीरें गुलामी की, दिन आ जाता है आजादी का मगर आजादी नहीं आती, तारीख की स्याही चेहरों पे अपने मल के, करते हैं हम गुलामी आका बदल बदल के। तो शौकत साहब, बात तो फिर वही आ गई कि हम अपने आका खुद बदलते हैं। पुराने जमाने में गुलामों को खरीदा और फरोख्त किया जाता था, लेकिन अब हम गुलाम अपनी खुशी अपने रुपए खर्च करके अपने पैसों से अपने हार गले में डाल के अपने गले में गुलामी का तोक डालते हैं। तो इसमें कसूर किसी नहीं, का ना हुआ ना। नहीं, नहीं, वो देखिए, मैं ये जो है ना, आवाम कभी भी खुशी के साथ कोई तो गुलामी का नहीं डालते। आवाम की ख्वाहिश हमेशा जो है वो आज़ादी की होती है। अलबत्ता ये है कि वो कहते हैं ना कि एक बहादुर जनरल जो है गीदड़ों की फौज से भी फतह हासिल कर सकता है, उनको भी शेर बना सकता है। लेकिन अगर गीदड़ जो है वो लीडर हो, तो वो शेरों को भी गीदड़ बना सकता है। तो हमारे यहाँ जो जिस जिस चीज़ का फुकदान है वो लीडरशिप का फुकदान है, और शायद ऐसे हालात जो है वो लीडरशिप के लिए स्पेस मुहैया करते हैं कि वो अपनी कायदाना सलाहियतों से आवाम को एक बेहतर सफ़र की तरफ रवाना करने के लिए उनको उनको उनकी रहनुमाई करें। और आवाम इस वक्त बिल्कुल तैयार है। ऐसे ही जैसे मैंने आपको बताया कि इस वक्त लोग अपने वतन की सालमियत पे कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। इन इलेक्शन के नताइज को हरगिज़ जो है ये लोगों के एहसासात या उमंगों का तर्जुमान नहीं समझा जाना चाहिए। ये हालात का जबर है और ये जबर मुसलसल है, और ये उसका नतीजा है जो पहले भी होते रहे हैं और अब भी होगा। साहब, 40 मिनट होने वाले, 2 मिनट मुझे चाहिए आपसे आज। जी, जी, फरमाइए। कहते हैं कि महफिल को छोड़ो तो बड़ी महफिल को छोड़ो, महफिल को छोड़ो तो बड़ी महफिल को छोड़ो। अगर किसी के साथ दोस्ती या किसी के साथ कोई, एक दोस्ती होती है, सियासत में सियासत की बात करता हूँ, सियासी ताल्लुकात होते हैं, सियासत होती है, तो उस वक्त छोड़ो जब आपका, जिसके आप हमायती हैं, दोस्त हैं, वो अरूज पे हो। उसको ठीक, कभी भी मुश्किल में ना छोड़ो। ठीक। मैंने 36 साल अपनी जिंदगी के बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब के साथ सियासी वर्कर, सियासी साथी की हैसियत से बसर की है, गुजार दी है। हर नशीबो फराज में अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ रहा हूं, और ये पूरे चैनल पे कहता हूं कि कोई साबित करे कि एक टेडी पैसे पाकिस्तानी का कोई माली मुफाद या कोई इस तरह का मुफाद हासिल किया, या कभी भी कहीं भी कोई सिफारिश, कोई कुछ नहीं किया। लेकिन उनकी सियासत मेरे साथ बड़ी अच्छी रही है, दोस्ती भी है, आज भी है। जब भी आएंगे मेरे मेहमान होंगे, जब भी पाकिस्तान जाऊं तब भी उनके साथ होता हूँ। लेकिन मैं सियासी, मैंने जमात से, पीटीआई से मैंने छोड़ दी थी पहले ही, बड़े सारे को पता है। मैं सीनियर नायब सदर था पीपल्स पीटीआई का, यूरोप का, आजाद कश्मीर पार्टी में, मैंने छोड़ दी थी।
کشمیر کے مسائل پہ میں کشمیر کا جو ہے وہ ہم لوگ ہمارا نظریہ ہے، اور میں آج آپ کو باقاعدہ بتاتا ہوں کہ پاکستان کی کسی بھی کوئی بھی سیاسی جماعت خواہ وہ کشمیر میں کسی نام پہ سے ہو، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور میں نظریہ وحدت ریاست، خود مختار ریاست کی مکمل ایک جو تکمیل والی ریاست ہے جس وقت 1846 سے 1847 تک 1947 تک وہ رہی، اس کے نظریے پہ میں یقین رکھتا ہوں، میرا ایمان ہے کہ ریاست کی وحدت کی بحالی ہوگی میری زندگی میں، میرے بعد آنے والی زندگی میں۔ تو میں آپ سب ناظرین اور سامعین سے کہتا ہوں کہ میں باقاعدہ طور پہ سردار شوکت علی کشمیری صاحب کی جو جماعت ہے، پارٹی ہے، اس میں جا رہا ہوں، بلکہ چلا گیا ہوں، اور عنقریب ایک باقاعدہ طور پہ اس کا ایک آفیشیلی اعلان بھی ہوگا۔ اگر میری وجہ سے کسی میرے دوست کو، ساتھی کو ناگواری گزری ہو، میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن میری تحریریں، میری بیان، میرے لکھنا، میرا پڑھنا، مجھے لوگوں نے کہا کہ آپ بیرسٹر صاحب کے ساتھی ہیں تو یا تو آپ ایسے اظہار کرتے، تو میں نے ان کو کہا تھا کہ انتظار کرو۔ آج بیرسٹر الحمدللہ اپنے عروج پہ ہے، اور ہم انشاءاللہ ذاتی تعلق بھی برقرار رہے گا، دوستی بھی برقرار رہے گی، فیملی تعلق بھی برقرار رہیں گے، لیکن ہماری جو سیاست ہے وہ اب علیحدہ ہے۔ ہم خود مختار کشمیر کی ریاست کی سیادت کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین و سامعین، اور شوکت صاحب سے پوچھتے ہیں کوئی انہیں کوئی بات آخری کہنی ہو تو آج کے پروگرام میں، تو کل پھر کریں گے۔ بہرحال میں تو آپ کو اس انقلابی سفر کی طرف جو آپ نے ہاتھ بڑھایا ہے اس پہ آپ کو خوش آمدید کرتا ہوں۔ شکریہ۔ اور یہ میں اس لیے نہیں کہ آپ یونائٹڈ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں، یہ ایک مشکل اور کٹھن راستہ ہے، اس میں بہت ساری آپ کہہ سکتے ہیں کہ مسائل اور مشکلات ضرور ہیں، لیکن یہی حق اور سچ کا راستہ ہے۔ ہم نے قید و بند کی صورتیں بھی دیکھی، ہر وہ مشکل، ہر وہ پروپیگنڈا سہا ہے جس کے ہم حقدار نہیں تھے، لیکن ہمارا ضمیر مطمئن ہے کیونکہ ہم نے اپنے ضمیر کی پرورش کی ہے۔ کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ضمیر کو زندہ رکھو۔ ضمیر کو زندہ تبھی رکھا جا سکتا ہے جب آپ روزانہ اس ضمیر کی پرورش کریں، ورنہ تو لوگ بڑے بڑے عہدوں پہ پہنچ کے بھی بک جاتے ہیں اور راستہ بدل لیتے ہیں۔ تو آپ ہماری ذاتی دوستی، تعلق داری، یہ پروگرام بھی ہم کرتے رہیں، اور میں نے کبھی اپنے کسی ذاتی تعلق واسطے کو اپنے پولیٹیکل مقاصد کے لیے کبھی استعمال نہیں کیا، کبھی کوئی انفلوئنس نہیں، جس کے آپ میرے خیال میں سب سے زیادہ بڑے گواہ ہیں۔ لیکن یقیناً آپ کا ساتھ ہے میرے لیے ایک سعادت ہی نہیں ہوگی، بلکہ مجھ سے زیادہ شاید ہی کسی کو یہ اتنی خوشی ہو۔ اور میں قبل از وقت آپ کو عید اپنے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ آپ کو اپنے اس فیصلے پہ کبھی شرمندگی نہیں ہوگی، کبھی پچھتاوا نہیں ہوگا، بلکہ آپ یہ کہیں گے کہ آپ نے تاریخ کا ایک درست فیصلہ کیا ہے اور آپ انشاءاللہ۔ تاریخ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو بھی اور ہمیں بھی ثابت قدم رکھے، اور ہم ہمیشہ کوشش کرتے رہیں، انشاءاللہ اپنے ضمیروں کی شکر پرورش صاحب۔ کرتے رہیں، تاکہ ہمارے ضمیر پہ کبھی کوئی ایسی گرد نہ پڑ سکے، ایسی کوئی مفاد کی گرد جو ہے وہ ہمارے ضمیر کو نہ سلا سکے، اور نہ ہی کہیں ہمارے ضمیر پہ دھند پڑے، بلکہ یہ روشن ضمیری برقرار رہے، اور اپنے عوام کے زندہ دکھوں اور ان کے مداوے کے لیے ہم اسی طرح برسر پیکار رہیں، حق اور سچ کی بات کرتے رہیں۔ انشاءاللہ۔ شوکت صاحب، ٹھنڈی سڑک سے دھوپ کی طرف جانا آسان نہیں ہوتا، ہمیں پتہ ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ انسان جب ٹھنڈی سڑک چھوڑتا ہے نا، تو پھر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ بندہ کسی مفاد کی خاطر گیا ہے۔ پھر ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جو ٹھنڈک سے دھوپ کی طرف جا رہا ہے نا، یہ بندہ سچ پہ جا رہا ہے انشاءاللہ، اور ہم سچ پہ ہیں۔ بہت مبارک جناب، بہت مبارک۔ مبارک۔ اور ہم انشاءاللہ کل پھر ناظرین آپ سے پھر آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں گے، اور کل انشاءاللہ ہمارے پاس بہت سے تبصرے ہوں گے۔ کل یاد رکھیے گا، ہم انشاءاللہ پہلے پروگرام کریں گے۔ اللہ حافظ نغمہ، اللہ آپ و سب کا میرا بھی حامی نگہباں ہو۔ اللہ حافظ جی۔
جزاک اللہ، تھینک یو.